الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اسمہ دواء وذکرہ شفاء وطاعتہ غنا والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین لا سیما علی عبدہ المصطفیٰ بدر الدجا کہف الورا الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف شب جمعہ، شب دعا، شب مناجات، شب التجاء، شب ایصال ثواب، شب محاسبہ النفس، شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ رمضان کا مہینہ ہے، پہلی شب جمعہ ہے، نوچندی رات ہے، جمعرات کی بہترین دعائے ظہور مولا ہے۔ آپ سے لے کر کل شام تک بہترین عبادت درود ہے۔ ہماری کوئی دعا مختصر ہوتی ہے اور بہت ہی محدود ہوتی ہے، لیکن اگر ہم دعا کریں امام کے ظہور کی تو ہر انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ جلد سے جلد مولا تشریف لائیں اور یہ دنیا میں جو بے انصافی چل رہی ختم ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک فی هذه الساعة حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ قرآن اور انسانی نفسیات کے عنوان سے یہ ہماری تیسری گفتگو ہے۔ بحث یہ ہے کہ آیا قرآن صرف چند مہینوں کے لیے ہے؟ آیا قرآن مرحومین کے ایصال ثواب ہی کے لیے ہے؟ آیا قرآن مسافرین کے لیے سر کے اوپر رکھ کر مسافر کو گزار دینے کے لیے ہے؟ قرآن کتاب زندگی ہے اور پورے انسانی معاشرے کے لیے ایک دستور العمل ہے، کانسٹیٹیوشن ہے پورا مکمل۔
اور انامینڈیبل کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں کسی طرح کی تبدیلی کا امکان ہی نہیں ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور نہ ہی کوئی تحول کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تحویلا، نہ کوئی اس کو بدل سکتا ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ تبدیلی خود انسان کے نفس میں آنا چاہیے، انسان کے وجود میں آنا چاہیے۔ اگر وہ بدل جائے قرآن کے آیات کے مطابق تو اس کی زندگی کامیاب ہے۔ گفتگو ہم نے بتایا تھا، ایک ہے تفسیر قرآن، ایک ہے علوم قرآن۔ تفسیر قرآن قرآن کا انٹرپریٹیشن ہے، اصل مفسر وہی ہیں جن پر قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ یہ قرآن ذکر ہے، قرآن کے 50 نام سے زائد قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ ایک نام قرآن کا ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ذکر اللہ کا یعنی یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے۔ اللہ نے یہ ذکر نازل کیا ہے، یہ ہر ایک کے پلے پڑنے والا نہیں ہے۔ جیسے جو لوگ کمپیوٹر سے واسطہ ہیں ان کا وہ لوگ کہتے ہیں کوڈنگ لینگویج ہے۔ کوڈنگ لینگویج کے لیے ان کوڈنگ کی صلاحیت چاہیے۔ جب تک ان کوڈنگ کی لینگویج نہیں جانتے جو کوڈ کو کھول نہیں سکتے، تو قرآن اگر کوڈنگ لینگویج ہے تو ان کوڈنگ محمد و آل محمد، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ صاف ظاہر کر رہا قرآن کہ یہ کسی کے پلے پڑنے والی بات نہیں ہے۔ آپ اس کو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سرکار آپ بتائیے کہ کیا نازل ہوا ہے، اس لیے کہ ہر ایک کے سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے۔ تو یہ قرآن ہے، ایک مبین قرآن ہے، مبین قرآن کو بیان کرنے والا۔ قرآن ایک معجزہ ہے، ایسا معجزہ جو قیامت تک رہنے والا ہے، اور قیامت کے بیان بھی رہنے والا ہے۔ ہر چیز ختم ہونے والی ہے، اللہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جب اللہ ختم نہیں ہونے والا ہے، کلام بھی اللہ کا کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو جب قرآن کی حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمیشہ رہنے والا ہے، تو اس کا اعجاز ہی دائم ہے، ہمیشہ ہے۔ جب بھی کہتے ہیں کہ جب معجزہ ہے تو معجزے کے لیے معجز نما کی ضرورت ہے۔ اگر معجزہ کوئی چیز ہے، جیسے حضرت موسیٰ کا عصا معجزہ ہے، جب تک حضرت موسیٰ کا ہاتھ نہ ہو وہ عصا نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن اگر معجزہ ہے، اس کو چلانے والوں کی ضرورت ہے جو اس معجزے کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو جب تک قرآن موجود ہے اس وقت تک محمد و آل محمد موجود ہے، اس لیے کہ معجزے کے لیے معجز نما کا ہونا ضروری ہے۔ تو بحث ہماری کل یہاں تک پہنچی تھی کہ انسان کے سوچ اور اس کے عمل کے درمیان جو حرکت ہے، اس کا نام ہے سائیکالوجی، اس کا نام ہے نفسیات۔ سوچتا انسان ہے، جیسے سوچتا ہے ویسے کرتا ہے۔ سوچ اور عمل کے درمیان جو رابطہ ہے اس اسٹڈی کا نام ہے سائیکالوجی۔ انسان سوچتا کیا ہے اور عمل کرتا کیوں ہے، یہ بحث کئی اقسام میں بدلی ہے، انشاءاللہ آئندہ سنیں گے آپ۔ کل میں نے عرض کیا تھا چونکہ بات فکر کی ہے، عقل کی ہے، 3 بحثیں اس میں آ جاتی ہیں۔ ایک تو نفسیات ہے، انسان کا نفس ہے، دوسرے سوچ ہے، تو تیسرے انسان کا یہ جسم ہے جو سوچ رہا ہے، یہ باڈی۔ ایک ہارڈ ویئر ہے، ایک سافٹ ویئر ہے۔ ہارڈ ویئر انسان کی باڈی ہے، سافٹ ویئر جو ہے انسان کا نفس اور عقل ہے۔ اس کی کھڑکیاں ہیں، جیسے ونڈو جس کو کہتے ہیں، آپ لوگ جو ہیں کمپیوٹر میں ونڈوز ہیں۔ ونڈوز کے معنی کیا ہے؟ کوئی ونڈو نہیں ہے، کھڑکی نہیں ہے۔ کمپیوٹر میں جو ونڈو کی بات ہوتی ہے اس کے معنی ہی کچھ اور ہے، یعنی اس سافٹ ویئر کو کھولنے کا طریقہ کیا ہے۔ انسان بھی اسی طرح سے قرآن مجید نے انسان کی مختلف کیفیتوں کو کئی آیتوں کے ذریعے سے بتایا ہے۔ جیسے خلق الانسان
ہلوعا۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان بہت ہی ڈیلیکیٹ پیدا کیا گیا ہے، بہت ہی نازک ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا۔ جب کبھی اس پر مصیبت آتی ہے تو چیختا پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ جب کبھی اچھائیاں ہوتی ہیں سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ جب کبھی اچھا ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کو بھلا بیٹھتا ہے۔ جب پریشانیاں ہوتی ہیں تو وہ چیختا پکارتا ہے۔ یہ کیفیت جو انسان کی ہے کیوں ہے؟ یہ بحث ہے، اس بحث کا نام ہے نفسیات، سائیکالوجی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ کل میں نے بتایا تھا عقل اسلام میں کتنی اہم ہے۔ کل کی بحث یاد ہے نا آپ کو؟ عقل ہمارے ہاں 25% ہے، جس طرح سے قرآن ون ریسورس ہے، پہلا ریسورس ہے۔ دوسرا منابع قرآن میں سے قرآن کے بعد حدیث، صحیح سچی حدیث ہے، برادران اہل سنت کے ہاں سرکار کی حدیث ہے، ہمارے ہاں 14 معصومین علیہم السلام کی سچی حدیثیں ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری چیز ہے عقل۔ عقل اس معیار پر ہے اسلام میں۔ اور کل میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ علامہ طباطبائی نور اللہ مرقدہ شریف فرماتے ہیں کہ 300 سے زائد آیتیں قرآن میں انٹلیکٹ، تدبر، تعقل، تفہم سے متعلق ہیں۔ تو اس کے معنی کہ عقل کو اسلام نے اس معیار پر دیکھا ہے کہ بہت زیادہ اس کی طرف توجہ دی گئی ہے۔ بحث ہے کہ عقل کے لیمیٹیشنز کیا ہیں، اس لیے کہ عقل ایک مقام پر آ کر رک جاتی ہے جہاں پر وہ اس سے زیادہ سوچ نہیں سکتی۔ مثلا کل میں نے بتایا تھا کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حتیٰ کس سے بھی پوچھئے، قرآن مجید میں، سورہ عنکبوت میں، سورہ سبا میں یہ آیتیں موجود ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کس سے؟ کفار قریش سے، کس نے کائنات کو پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَ اللَّهُ، کہتے تھے اللہ پیدا کرنے والا۔ سارے عرب یعنی کفار قریش جب پوچھا جاتا تھا کائنات کو کس نے پیدا کیا، کیا کہتے تھے؟ اللہ۔ تو پھر وہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں، ہم بھی اللہ کہہ رہے ہیں، فرق کیا ہو گیا؟ مشرک کیوں ہو گئے وہ؟ جی توجہ بہت اچھی طرح، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پیدا کیا، ہم بھی کہہ رہے ہیں اللہ پیدا کیا۔ ایک جگہ نہیں ہے، قرآن نے کئی جگہ بتایا ہے، مشرکین سے پوچھا۔ حتیٰ آپ ہندوستان کے ہندوؤں سے جا کر کے پوچھئے کہ ہو از دی کریٹر آف دی یونیورس، یہ یونیورس کو کس نے بنایا ہے؟ کہتے ہیں بھگوان۔ وہ ایک ہی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ بھی اوپر اشارہ، سبھی کہتے ہیں کہ ادھر ہی ہے، ادھر ہے، نہیں معلوم ادھر کیا ہے۔ خدا تو ہر جگہ موجود ہے، اینما تکونوا یدرککم، اللہ جہاں بھی رہو گے تم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مگر انسان کا ادھر بتا رہا ہے کہ خدا عظیم ہے، خدا کبیر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو ان سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو کیا کہتے تھے؟ اللہ۔ تو ایک گاڈ کو، ایک خدا کو سبھی مانتے ہیں، ساری دنیا مانتی ہے، صرف مختصر سے ایتھیسٹ ہیں، بہت کم ہیں۔ یہ بھی یاد رکھ لیجئے، آج بلیورز بہت زیادہ ہیں، بلیورز یعنی ایمان رکھنے والے زیادہ ہیں۔ ایمان کے درجے ہیں، مدارج ہیں۔ مثلا سب سے زیادہ پاپولیشن بلیورز کی کرسچینٹی بتائی گئی ہے، تو اس کے معنی کہ آبادی ان کی زیادہ، اس کے بعد مسلمان ہیں، اس کے بعد ہندو لے کے جائیے، ہندو ہے، بدھسٹ ہے، ان کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے۔ 7+ بلین، 7 ارب سے زائد انسان ہیں، میجورٹی بلیورز ہیں، یعنی میجورٹی عقیدہ رکھتے ہیں کوئی ہے، خالق ہے، ان کا کریٹر موجود ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کون پیدا کیا، سب کہتے تھے اللہ ہے۔ تو فرق کیا ہے ہم میں اور ان میں؟ یہ فرق اچھی طرح سے یاد رکھیے، خصوصاً جوان بچے سمجھنا چاہیے۔ فرق یہ ہے کہ وہ ایسے اللہ کو مانتے ہیں جو ربوبیت نہیں رکھتا، اسی لیے بتوں کو بٹھاتے ہیں تاکہ ہم سنائیں مگر وہ بولے نہیں۔ اگر وہ بولے گا تو مجھے سننا پڑے گا، تو ایسے خدا کو مانو جو بولے نہیں۔ توجہ بہت اچھی طرح سے۔ مشرک کس خدا کو مانتا ہے؟ اس خدا کو مانتا ہے جس میں ربوبیت نہیں ہے،
یعنی خدا ہے، اللہ ہے، کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، مگر وہ میرا حاکم نہیں ہے، وہ مجھ پر حکومت نہیں کر سکتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و حی لا، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو عقل کون سی عقل کی بات کرنا ہے ہم؟ کل میں نے بتایا تھا۔ اب آئیے آج ایک ذرا سا اسٹیپ آگے بڑھیں اور سمجھیں اچھی طرح سے۔ مولا امام صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے راوی نے پوچھا، راوی کے معنی رپورٹر ہے، سوال کرنے والے نے سوال کیا، مل عقل، عقل کیا ہے؟ جواب سنیے بہت اچھی طرح سے۔ مولا فرماتے ہیں ما عبد بہ الرحمن مکتسب بہ الجنان۔ عجیب جواب ہے۔ مولا نے فرمایا عقل وہ ہے جس سے بندگی آ جائے، یعنی عقل وہی عقل ہے جس سے انسان بندہ بن جائے۔ اگر بندہ بن گیا تو اس کی عقل ہے، اگر بندگی اس میں آ گئی تو عقل ہے۔ ما عبد بہ الرحمن، رحمان کا بندہ بن گیا تو اس کی عقل ہے، اور جنت پا لیا تو عقل ہے۔ مکتسب بہ الجنان، عقل کے ذریعے سے بزنس مین کیا کرتا ہے؟ بزنس مین انویسٹمنٹ جب کرتا ہے تو زیادہ فائدے کی سوچتا ہے۔ عقل اگر ہے، انویسٹ کرو اس دنیا کو تاکہ تمہارا زیادہ فائدہ ہو۔ اگر اس دنیا کو سیکریفائز کرو تو تمہیں آخرت ملے گی جو ہمیشہ کی رہنا ہے۔ تو مکتسب بہ الجنان۔ اس کے بعد راوی نے پوچھا ما ہوا عند المعاویہ، پھر اگر عقل کی تعریف یہ ہے تو معاویہ کے پاس کیا تھی؟ کیا اس کے پاس عقل تھی؟ مولا نے کہا نا، تلک نکرا، وہ ہوشیاری تھی، وہ دھوکہ تھا۔ تلک نکرا، نکرا کہتے ہیں دھوکہ تھا، وہ عقل نہیں تھی۔ جس طرح سے خود مولا نے فرمایا ہے لولا التقی لکنت ادہی الناس، اگر تقوی نہ ہوتا تو مجھ سے زیادہ چالاک کوئی نہیں تھا۔ تو معاویہ چالاک تھا، علی متقی تھا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یا اللہم صلی علی تلک النکرہ۔ مولا سے پوچھا گیا کہ کیا معاویہ کے پاس عقل نہیں تھی؟ مولا نے فرمایا چالاکی تھی، عقل نہیں تھے۔ تلک شیطنہ، چالاکی تھی، شیطنت تھی۔ وہ کیا تھا؟ وہ عقل کے جیسا تھا، عقل نہیں تھی۔ شبہ وہو شبہ العقل لیست بہ العقل، لیس بہ العقل، وہ عقل نہیں تھی، عقل جیسی تھی۔ اس لیے کہ جو انسان آخرت کو کھولے وہ عقل کہاں سے ہے؟ بزنس مین ہے تو آخرت کو پانا چاہیے، اس نے آخرت کو کھول لیا، اب اس کے پاس عقل کہاں رہی؟ تو یہ مولا کا جواب ہے۔ اس جواب سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں آپ؟ ہماری جو گفتگو ہے نفسیات کی، انسان کے نفس کی، نفس میں زیادہ جو سب سے زیادہ کام آنے والی باتیں ہیں عقل، نفس اور جسم۔ یہ تینوں کی بحث میں ہم عقل کی بحث میں یہاں تک پہنچے کہ عقل اگر سب سرونٹ ہے، یعنی عقل اگر اللہ کی رہنمائی میں چل رہی ہے تو عقل ہے۔ چنانچہ موسیٰ بن جعفر یعنی باب الحوائج، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل اگر، یہ بہت ہی خوبصورت جواب ہے، مولا نے فرمایا انبیاء، مرسلین، اولیاء کے گائیڈنس کے اندر ہیں تو عقل ہے، ورنہ وہ اس کی مستقل عقل نہیں ہے۔ تو اگر وہ رہنمائی میں قرآن کی، انبیاء کی رہنمائی میں، مرسلین کی رہنمائی میں، اماموں کی رہنمائی میں چل رہی ہے تو وہ عقل ہے، ورنہ عقل کے حدود نہیں ہے۔ کل میں نے مثال بتایا تھا، ساری دنیا کہہ رہی ہے جنگ بند کرو، مگر ایک عقل کہہ رہی ہے جی جنگ بند مت کرو، چلاؤ۔ اس لیے کہ ان کا پورا پیٹ کا کھانا پینا چلتا ہے اسی سے، اس لیے کہ پوری اکانومی بیس ہیں وار پر۔ جن کی اکانومی، جن کا اقتصاد جنگ پر مبنی ہو وہ جنگی چاہیں گے،
جو 24/7 یعنی 7 دن 24 گھنٹے جب اسلحہ بن رہا ہے تو کہیں نہ کہیں خرچ ہونا چاہیے. تو سگریٹ اگر بن رہا ہے تو کوئی پینے والے چاہیے. گو ڈبیا کے اندر لکھا ہوا رہتا ہے کہ نقصان دہ ہے، ضرر دہ ہے. یہ خود پلانے کا طریقہ ہے. یہ خود انسان، اس لیے کہ انسان میں ہے الانسان حریص علی ما منع. جس چیز کو منع کیا جاتا ہے اس کے پیچھے جاتا ہے انسان. کہاں سے لیجئے، حضرت آدم سے کہا پوری جنت تمہاری. جی آدم حوا سے کہا پوری جنت تمہاری. اب جنت ہونے کے بعد اب کیا ہے بھائی؟ صرف ایک درخت ہے، اس کے قریب مت جاؤ. جی ایک درخت سے پریشانی کیا ہو رہی ہے؟ پوری جنت تمہارے پاس ہے، اس کے پیچھے کیوں لگے ہو؟ چونکہ کہہ دیا اس کے پیچھے نہ جاؤ. اب یہ کیوریس ہو گیا کہ یہ کیوں ہے. آج بھی انسان وہی ہے، جب بھی کہا جاتا ہے یہ نہ کرو اسی کے پیچھے جاتا ہے کہ کیوں کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہوں. یہ نہ کہنا خود انسان کے لیے نفسیات ہے، انسان کے یہ سائیکالوجی ہے. اللہ نے کہا کہ آدم و حوا یہ پوری کائنات، پوری زمین، یہ پوری جنت تمہاری ہے، مگر اس درخت کے قریب مت جاؤ. وہ درخت کے قریب گئے. کیوں گئے؟ نفس نے وادار کیا. جی جب شیطان کی بحث آئی، شیطان سے کہا چلے جاؤ یہاں سے. اللہ نے کہا نکل جائے یہاں سے، تو بہت بے غیرت ہے، بے حیا ہے، تو میرے سامنے آیا غرور ہو کر رہا ہے. خلقتنی من نار خلقتہ من طین. مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے. میں افضل ہوں، آدم مفضول ہے. جیسے ہی اس نے کہا، اللہ نے کہا فخرج، نکل جا. اب شیطان نکل گیا. توجہ میرے ساتھ رہی ہے. اب شیطان نکل گیا تو پھر بھٹکایا کیسے؟ جب جنت سے شیطان نکل گیا تو بھٹک گئے کیسے؟ تو معلوم ہے سب سے بڑا شیطان خود نفس ہے انسان کا. اس لیے اعداء و عدو کا نفس کلتی بین جنبک. سب سے بڑا دشمن نہ چچا ہے، نہ بھتیجا ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، کوئی دشمن نہیں ہے. غلط فہمی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ دشمن ہے. ساس سمجھ رہی ہیں بہو دشمن ہے، بہو سمجھ رہی ہیں ساس دشمن ہے. قرآن یہ کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان کو دشمن سمجھو. شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو سمجھو. اچھا شیطان نکل گیا، اب کیا باقی ہے؟ حدیث یہ کرے نا، اس کے اندر اور ایک شیطان ہے. وہ شیطان اس شیطان سے بدتر ہے. وہ کیا ہے؟ اس کا نفس ہے. نفس کیا کرتا ہے؟ بہت ہی خوبصورت قرآن مجید. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ ایک صلوات پڑھے مل کر سب کر کے. اللہ ان الانسان اللہ یطغا. انسان جو ہے طغا کہتے ہیں عربی میں، باغی ہو جانا. باغی کس کو کہتے ہیں عربی؟ اردو میں بھی باغی کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ پانی کے لیے سد باندھا جاتا ہے. پانی کے لیے اب جیسے پاکستان انڈیا کی سیاست چل رہی، پانی کا سد باندھا گیا. حتیٰ اسٹیٹس کے اندر سد باندھے جاتے ہیں جس کو انگلش میں ڈیم کہتے ہیں. معلوم نا، پانی کو روکتے ہیں تاکہ پانی سے فائدہ اٹھایا جائے اس کو. ٹھیک ہے، اس سد کا نام ہے، قرآن یہ کہتا ہے یہ سد جو باندھتے ہیں اس سے اوپر پانی چلے جائے اس کو کہتے ہیں تغلما. پانی نے بغاوت کر دی ہے. یعنی جو حد بندی بتائی گئی تھی اس حد بندی سے آگے بڑھ جانے کا نام ہے بغاوت. انسان جب باغی ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں باغی ہے وہ تغلما. ان الانسان لیطغی. انسان باغی ہو جاتا ہے. کب باغی ہوتا ہے؟ جب معلوم ہوتا ہے اس کو فریڈم مل گیا. جیسے ہی معلوم ہوا آئی ایم فری، فوراً باغی ہو گیا. فری کے معنی اب مجھے بابا نہیں دیکھ رہے ہیں، امی نہیں دیکھ رہے ہیں، چچا نہیں دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں. میں یونیورسٹی ہوں، میں کالج میں ہوں، میں کہیں اور ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. جیسے ہی یہ آزادی کا تصور کرتا ہے وہ بغاوت اس میں آ جاتی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، کہیں جانے والا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. دروازہ تم بند کر کے تم مجھے الگ نہیں کر سکتے. میں تمہارے ساتھ ہوں. اینما تکونو، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہوں. اگر تم ایک ہو تو دوسرا میں ہوں، دو ہو تو تین میں ہوں، تین ہو تو چوتھا میں ہوں. میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اللہ نے آدم و حوا سے کہا مت جاؤ، گئے ویسے. تو انسان و حریص ما منع. اسی لیے پیرنٹس
کبھی بچے سے یہ نہ کہیں نہ کرو. میں نے تربیت اولاد کی بحث میں کیا ہے کہ کتاب دیکھیں آپ، جب تک بچہ 14-15 سال کا ہوتا ہے ماں باپ 75,000 ٹائمز کہتے ہیں ڈونٹ. یعنی جب تک بچہ 15 سال کا ہوتا ہے اس وقت تک نہ کرو نہ کرو نہ کرو نہ. کتنی مرتبہ کہتے ہیں؟ 75,000 مرتبہ کہتے ہیں کم از کم. یہ باقاعدہ اسٹڈی کی گئی ہے. بچہ کہیں گر رہا ہے نہ رے مت جاؤ بھائی، تم یہاں نہیں جاؤ، یہاں نہیں کرو، یہ نہیں کرو، ہمیشہ نہ 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 نہ. وہ اس ناک سے اتنا بیزار آ جاتا ہے اب اس کو نہ پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. اسی لیے کامیاب ماں باپ وہ ہیں جو کبھی ڈونٹ استعمال ہی نہیں کرتے. کامیاب ماں باپ ہیں جب کوئی شرارت بچہ کر رہا اس کو دوسرا رخ پیش کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ نہ کرو. بہت صبر کی ضرورت ہے. اسی لیے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. آسان کام نہیں ہے. تربیت کرنا ہے. ایک انسان کے بچے کو انسان بنانا ہے. انسان بنانا ہے. اگر وہ حیوان بنانا جو چاہے کر لیجئے. انسان بنانا ہے تو اس کے نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انسان کا نفس کیا کہتا ہے. الانسان حریص ما منع. انسان حریص ہے. حریص کے معنی حرص ہے. اس میں لالچ ہے. کس کی طرف لالچ ہے؟ جسے کہا جاتا ہے مت کرو یہی کرتا ہے. تو اسی لیے ضرورت ہے کہ اس نفس کی اس کیفیت کو سمجھے. ایک صلوات پڑھیے محمد والا محمد. اللہ معلوم ہے آپ لوگ روزے دار ہیں، میں بھی روزے دار ہوں. ذرا سا صلوات اچھی طرح سے پڑھا. تو عقل کی بحث کہاں تک آئی؟ عقل ایک وہ عقل ہے. اچھا بہت ہی اچھی بحث ہے، بہت خوبصورت بحث ہے. عقل کو عقل کیوں کہتے ہیں؟ بحث ہے کہ کیوں کہتے ہیں عقل کو. عربی میں عقل کو عقال سے لیا گیا. پھر دعائے صبا مولا علی میں ٹکڑے جو ہیں بہت قیامت کے ٹکڑے. ہذہ عزمۃ النفسی. عزمہ یعنی یہ لگام، جو نفس کی لگام کو مولا فرما رہے ہیں. ہذہ عزمۃ النفسی، میرے نفس کی لگام کو عقلتھا بعقال مشیتک. میں نے اس نفس کی زمام کو، نفس کے مہار کو میرے ہاتھ میں نہیں رکھنا چاہتا، تیری مشیت کے حوالے کر رہا ہوں. علی ابن ابی طالب مولا امیر المومنین مالک، میں زندگی کو نہیں چلانا چاہتا، تو چلا، تیری مرضی سے تو چلا. اس سے بہتر کوئی چلا سکتا ہے؟ اللہ سے بہتر کوئی چلا سکتا ہے؟ معنی کیا ہیں؟ معنی یہ ہیں کہ عقل کے معنی ہیں عربی میں وہ اونٹ کو جو رسی باندھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں عقال. کیوں باندھی جاتی ہیں؟ کیسے رسی باندھا جاتا ہے؟ جیسے لگام کیوں لگایا جاتا ہے؟ تاکہ کنٹرول میں رہے، حد بندی میں رہے. عقل وہی ہے جو کنٹرول میں رہے. اگر کنٹرول میں نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ حد سے تجاوز کریں گے. تجاوز ایسے کریں گے کہ غزہ تباہ ہو رہا ہے، انسان بلک رہا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ عقل نہیں ہے. تلک شیطنہ، یہ شیطنت ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ یہ عقل کی بحث یہاں پہ ختم. اب آئیے نفس کی بحث. نفس جو ہے کتنی مرتبہ سنتے ہیں آپ؟ آسان کام نہیں ہے. ایک فلسفیانہ بحث ہے جو کبھی ختم ہوتی ہی نہیں ہے. میں آسان بحث بتاتا ہوں آپ کو نفس کی. ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ سنیے بہت اچھی طرح سے. ایک میں ہوں، ایک میرا ہاتھ. ایک آپ ہیں، ایک آپ کا ہاتھ. یہ جو کہتا ہوں یہ میرا ہاتھ ہے، کیا معنی ہے؟ مثلا یہ میری کار ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا باغ ہے. میں اور میرے کار میں رابطے کا نام میرا ہے. کار میں نہیں ہوں، کار میری ہے. گھر میں نہیں ہوں، گھر میرا ہے. ٹھیک ہے؟ باغ میں نہیں ہوں، باغ میرا ہے. تو ہاتھ میرا، میں کچھ اور ہوں. آنکھ میری ہے،
آنکھ کچھ اور ہے، میری آنکھ، میں کچھ اور ہوں۔ یہ میں کیا ہے جس کو میں ہوں؟ اس میں کا نام ہے نفس۔ توجہ بہت اچھی طرح سے سمجھے، نفس کیا ہے؟ اسی لیے میرا ہاتھ کٹ گیا مگر میں ہوں۔ توجہ بہت اچھی طرح سے، میرا ہاتھ کٹا مگر میں ہوں، میرے پیر کٹ گئے مگر میں ہوں، میرا گلا کٹ گیا مگر میں نہیں کٹا ہوں۔ شب ہجرت بھی علی نے کس چیز کو بیچا؟ توجہ وہاں جی، شب ہجرت علی نے ہاتھ کو بیچا ہے یا پیر کو بیچا ہے یا وجود کو بیچا ہے؟ کس چیز کو بیچا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جو نفس کو بیچتے ہیں۔ علی نے ہاتھ کو نہیں بیچا، علی نے پیر کو نہیں بیچا، علی نے ہاتھوں کو نہیں بیچا، علی نے پیروں کو نہیں بیچا، علی نے آنکھوں کو نہیں بیچا۔ علی نے جس چیز کو بیچا میں ہے۔ جب میں کو بیچا اس نے اس کے مقابل میں وہ دیا جو میں کے مقابل میں ہے۔ میں کے مقابل میں اگر کوئی چیز ہے تو رضا الہی کے کوئی بلا وقت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تمام عمر نہ سویا مگر شب ہجرت، تمام عمر نہ سویا مگر شب ہجرت، نہ جانے کیسے تجھے نیند آ گئی مولا۔ تمام عمر کیا بھائی؟ یا علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ سرکار آپ تو آنکھوں میں دھول جھونک کے چلے جائیں گے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ سنتے ہیں نا قرآن کی آیت، کنکریاں پھینکی آپ نے نہیں پھینکی، اللہ کہہ رہا میں نے پھینکا۔ جی سرکار نکل کے کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ کفار قریش کے بیچ میں سے نکلے، ایک باڈی نکلی کسی کو پتہ بھی نہیں ہوئی، اس کا نام ہے غیب۔ تو پوچھتے ہیں امام کا، امام ہمارے پہلو میں ہیں، ہم نہیں دیکھ پائے، پہلو میں یہاں پر موجود ہے، آپ دیکھنے کی صلاحیت پیدا کیجئے تو انشاءاللہ نظر آ جائیں گے۔ تو امام رسول اللہ بیچ میں سے نکلے کنکریاں پھینک کر کے، مولا سے پوچھا گیا، مولا سے کہا یا رسول اللہ نے کہا سو جاؤ میرے بستر پر۔ کیا کہا مولا نے؟ یہ نہیں پوچھا کہ میرا کیا ہوگا، آپ تو چلے جائیں گے۔ مولا نے کہا کیا میرے سونے سے آپ بچ جائیے گا؟ یہ نفسیات ہے، آسان کام نہیں ہے۔ میرے سونے سے آپ بچ جائیے گا۔ کہا یا علی، ہاں ایسے ہی ہے، جملہ سنیے فضائل کا، علی جب سوتا ہے تو نبوت بچاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ علی جب سوتا ہے تو نبوت کو بچاتا ہے، اٹھتا ہے جی جب اٹھ جاتا ہے علی تو نماز اٹھ جاتی ہے، روزہ اٹھ جاتا ہے، حج۔ صلوات پڑھیے محمد۔ یا علی تم سو جا میرے بستر پر۔ مولا نے کہا میں سو جاؤں گا، آپ بچ جائیے گا۔ کہاں ایسے ہی بات ہے۔ تو سنیے بہت اچھی طرح سے، تو علی نے کس چیز کو بیچا؟ یہ نفس کو بیچا۔ نفس کیا ہے؟ ہاتھ نہیں ہے۔ نفس کیا ہے؟ آنکھ نہیں ہے۔ نفس کیا ہے؟ پیر نہیں ہے۔ نفس ایک ایسی چیز ہے سب ختم ہو جاتا ہے مگر نفس ختم نہیں ہوتا۔ اب آئیے پھر قرآن پڑھیے روزانہ 10 آیتیں ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ لائف کو شروع مت کیجئے جب تک کہ 10 آیتیں پڑھ نہ لیں۔ سورہ مائدہ قرآن کا نازل ہونے والے سوروں میں آخری سورہ ہے، بڑا سورہ۔ چھوٹا سورہ سب سے پہلے، جو چھوٹا سورہ آخر میں نازل ہوا سورہ نصر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ۔ چھوٹا سورہ۔ بڑا سورہ جو آخری میں نازل ہوا سورہ مائدہ ہے، جو آج کل ہماری آج کے قرآن میں 5واں سورہ ہے ترتیب کے اعتبار سے۔ اس کی 115 آیت ہے، آپ لوگ گھر میں جا کے اس کو ریفر کیجئے۔ نفس کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر کوئی آیت نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے پوچھا کس سے؟ حضرت عیسیٰ سے۔ ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ انت قلت اتخذونی و امی من
الہ من دون اللہ، اے عیسیٰ تمہاری قوم کہہ رہی ہے کہ تم خدا ہو، تمہاری ماں خدا ہے، کیا تم نے تمہاری قوم کو یہ بتایا ہے کہ میں یعنی تمہاری ماں اللہ سے ہٹ کر کوئی اور خدا بھی ہے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا سبحانک، اے پروردگار تیری ذات بہت پاک و پاکیزہ ذات ہے۔ یہ سبحانہ جو ہے بہت خوبصورت ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا معنی سبحان اللہ کی؟ ترجمہ دیکھیں اٹھا کر کے، ترجمہ ہمارے مزہ نہیں آتا ترجمہ۔ سبحان اللہ کے معنی کیا ہیں؟ بابرکت ہے وہ ذات، پاکیزہ ہے وہ ذات، پھر بھی معنی نہیں ہے۔ سبحان اللہ کو سمجھنا چاہتے ہیں خدا کی ذات پاکیزہ ہے کہ تنزیہ ہے پروردگار کے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، ساری کائنات اس کی نیاز مند ہے۔ اللہ مولا امام حسین نے ترجمہ کیا ہے، تفسیر کی ہے صمد کی، کائنات محتاج ہے اللہ کی، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں صمد۔ لم یلد ولم یولد، نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی برابر نہیں ہے۔ توجہ بہت اچھی طرح سے، اس پورے سورے کو اگر ایک جگہ جمع کرے اس کا نام ہے سبحان اللہ۔ توجہ، سبحان اللہ کے معنی کیا ہیں؟ آپ سبحان اللہ کہیں تو سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ پوری سورہ توحید پڑھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی اللہ۔ وعجل فرجہم، حضرت عیسیٰ نے کہا پروردگار سبحان اللہ، ایسی بات کیوں کہوں جو مجھ سے تعلق ہی نہیں ہے، لیس بی حق، میرا حق ہی نہیں ہے، میں نے بولا نہیں اس طرح کی بات۔ وَإِن قُلْتُهُ فَقَدْ عَلَمْتُهُ، اگر میں نے ایک بات کہی ہے تجھے تو علم ہے، تو علیم و خبیر ہے، میں جو بھی دل میں ہے میرے سامنے سب کچھ تجھے معلوم ہے۔ میں نے یہ بات نہیں کی ہے، کیا بات نہیں کی ہے؟ نہ میں خدا ہوں نہ میری ماں خدا ہے، میں نے یہ بات نہیں کی۔ اس کے بعد لیجئے، تعلم ما فی نفسی لا اعلم ما فی نفسک، پروردگارہ تو میرے نفس میں کیا ہے جانتا ہے، میں تیرے نفس میں کیا ہے میں جانتا نہیں ہوں۔ لفظ نفس خود حضرت عیسیٰ کے لیے بھی ہے اور اللہ کے لیے بھی ہے۔ توجہ، لفظ نفس انسان کے لیے بھی استعمال ہوا، اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا۔ جیسے نفس اللہ دعا ہے، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کو بہت زیادہ کہا گیا، بہترین دعا ہے، اللہم عرفنی نفسک، پروردگارہ میں تجھے پہچاننا چاہتا ہوں، نفس کو، اللہ کے نفس کو۔ یہ نفس کیا ہے؟ اللہ کا نفس کیا ہے؟ اب آئیے ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر اللہ۔ اللہ کے صفات کتنے قرآن میں؟ 99 صفات ہیں، 99 قرآن میں ہے۔ اس کو ہمارے معصوم نے جبرائیل سے جو دعا دی ہے ہمیں، دعائے جوشن کبیر میں، ایک ایک کو 10 سے ضرب دیا گیا، اس طرح سے 1000 بلکہ 990 صفات پروردگار ہیں۔ اگر آپ ایکسپینڈ کرنا چاہیں تو اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں صلاحیتوں کے اعتبار سے، مگر قرآن نے کتنے بتائے ہیں؟ 99 صفات بتائیں۔ یہ پورے 99 صفات کا مجموعہ، صفات جلالیہ جمالیہ کا مجموعہ ہے نفس پروردگار۔ اللہ کا نفس کیا ہے؟ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ تمام صفات کو ایک جگہ جمع کریں اس کو کہتے ہیں نفس پروردگار۔ سمجھ میں آئی؟ اب اگر انسان کے نفس کو سمجھنا چاہیں تو اس کی عقل بھی اس کا نفس ہے، اس کا جسم بھی اس کا نفس ہے، اس کا وجود بھی اس کا نفس ہے۔ اسی لیے مرنے سے پہلے انسان کا نفس اس کے پاس ہے، اور اس کے بعد مرنے کے وقت کیا ہوتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اور بہتر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ میں فلسفیانہ بحث سے ہٹا کر اگر سیدھی لاجیکل گفتگو کریں، نفس سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ نفس ایسا وجود ہے
جو صرف روح کو نہیں کہتے. مثلا اذا نفخت فیہ من روحی، جب میں اپنی روح کو اس پتلے میں پھونک دوں. اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب اس پتلے میں میری روح کو پھونکوں. ایک ہے نفس، ایک ہے روح. روح اور نفس دو الگ چیزیں ہیں نہیں ہیں، مگر روح کو نفس کی جگہ نہیں لیا گیا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، پوچھ رہے ہیں یہ یہودی پوچھ رہے ہیں رسول، سورہ اسراء کی آیت ہے. پوچھے یہودیوں نے پوچھا کہ یہ روح کیا ہے؟ اللہ نے کہا ان سے کہہ دو قل الروح من امر ربی، روح کیا ہے؟ امر پروردگار ہے. اب پھر قرآن میں پوچھی کہ امر پروردگار کیا ہے؟ قل انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. امر پروردگار کہ خدا جیسے کہتا کون کہہ دو ادھر ہو گیا. تو یہ امر پروردگار کا نام ہے روح. توجہ میرے ساتھ رہی ہے. تو میرے جسم میں جو ڈالی گئی ہے اس کا نام ہے روح. اب میرے جسم میں آنے کے بعد یہ وجود ہے نفس. یعنی جب یہ نفس انسان کے جسم سے جدا ہوتا ہے تو نفس جاتا ہے اللہ کے پاس. اس جسم میں جو چیز پھونکی گئی ہے اس کا نام ہے روح پروردگار، اسپرٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو دو چیزیں اچھی طرح سے سمجھیے. پورے مکمل وجود کا نام ہے نفس. روح پروردگار کچھ اور ہے، نفس پروردگار کچھ اور ہے. اسی لیے اس دنیا میں جسم کے ساتھ اس کو نفس کہا جاتا ہے. مرنے کے بعد بھی یہ جسم مثالی ہے. جسم مثالی کیا ہے؟ انسان جیسے سوتا ہے نیند میں، یہاں پہ سو رہا ہے، آنکھ بند ہوئی، بغیر ٹکٹ کے گھر کو پہنچ گئے. جی بڑے پریشانی نہیں، کوئی وتاؤٹ یعنی پیسہ خرچہ نہیں ہوا، فوراً وہاں پہنچ گئے. باقاعدہ رشتہ داروں سے ملاقات ہوئی. یہ جو گئے کہاں سے گئے؟ یہ کیا چیز گئی؟ اس کا نام ہے جسم مثالی. لذتوں کو بھی دیکھا خواب میں، پریشانیوں کو بھی دیکھا، پریشان بھی رہے، خوش بھی رہے، ہر چیز دیکھتے ہیں خواب میں. تو یہ جو خواب میں دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں جسم مثالی. برزخ میں جس چیز کو دیکھیں گے ہم وہ جسم مثالی ہے. اسی لیے پیدا ہونے کے بعد انسان کا نفس ہے، وہ نفس رہے گا، قیامت تک رہے گا، اس کو کبھی کوئی جدا نہیں کر سکے. صلوات پڑھیے محمد والے. حیدری. اب آئیے ذرا محمد. بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ اب آئیے، آنکھ میرا نفس نہیں ہے، کان میرا نفس نہیں ہے، زبان میرا نفس نہیں ہے، لیکن مربوط ہے مجھ سے. اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں، یعنی وجود کو بیچتے ہیں، اپنے پورے مکمل وجود کو بیچتے ہیں. وجود میں کیا ہے؟ جسم بھی ہے، روح بھی ہے، اور اس کا وجود بھی ہے. اس میں آنکھ بھی موجود ہے، زبان بھی موجود ہے. تو علی نے اپنے پورے وجود کو بیچا. کس کے حوالے کیا؟ جب تک بستر پہ تھے نفس علی کا تھا. اب جب بستر سے اٹھے ہیں نفس علی کا نہیں ہے. اب اس کی آنکھیں کس کی ہو گئیں؟ وہ عین اللہ ہو گیا، وہ اذن اللہ ہو گیا، وہ وجہ اللہ ہو گیا، وہ مشیت اللہ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اس کیفیت کا نام ہے سوچ. عمل کے درمیان جو انسان سوچتا ہے، عمل کرتا ہے، اس پوری کیفیت کو کہتے ہیں نفسیات، سائیکالوجی. اس کی بحث ہے بہت. اب تک میں 3 دن اسی بحث میں لگایا ہوں. اب آئیے جسم. پوری زندگی بھر تک کہہ رہا میرا ہاتھ ہے، میری جلد ہے کہ نہیں؟ گھنٹہ 2 گھنٹے شوہر پکار رہا ہے، بھئی جانا ہے محفل میں، شادی میں جانا ہے، وہ کہہ رہا ابھی آ رہی ہوں. تیار ہو رہی ہوں بھائی. وہ سمجھ رہی کہ یہ جسم جو ہے ان کا جسم ہے. جی تیار ہونا ہے، میک اپ ہو رہا ہے، بہترین خوشبودار صابن لگا رہا ہوں میں زندگی بھر تک. اچھی چیز ہے کہ جاؤ محفل میں جاؤ تو خوشبو لگا کے جاؤ. جی حکم ہے.
میرا جسم، اللہ اکبر۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، سورہ یاسین پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ سورہ یاسین قلب القرآن کہا گیا ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ رے قرآن کہہ رہا ہے روز قیامت ہم اس کی زبان پر سیل لگا دیں گے۔ نختم، ختم قرآن، سیل لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم سے ہاتھ بات کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم سے ہاتھ بات کریں گے، ہم سے پیر بات کریں گے۔ کیا کیا کیا، کدھر کدھر گئے، کون بات کر رہا ہے؟ زندگی بھر تک میں سمجھتا رہا میرے ہاتھ ہیں، زندگی بھر تک سمجھتا رہا تھا میرے گال ہیں، زندگی بھر تک سمجھتا رہا میرے پیر ہے، زندگی بھر تک سمجھتا رہا میری سکن ہے۔ قرآن کہہ رہا اچھا اب پتہ چلے گا روز قیامت، زبان پر ہم سیل کر دیں گے، اب ہاتھ بتائیں گے کس کے ہیں، پیر بتائیں گے کس کے ہیں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ اس کا ہے۔ یہی فرق ہے، جنہوں نے اپنا نہیں سمجھا ان کا سمجھا، اللہ نے کہا سب کچھ تمہارا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ حیدری اللہ۔ آج انشاءاللہ بس تک بات ختم ہوئی۔ جلد کہے گی میرے خلاف، یہ جو سکن ہے، کیوں کہا جلد کو؟ آج سائنس نے بتایا کہ ریسپٹر سیلز جو ہیں پورے بدن میں، ذرا سا چرکا لگا آگ، اللہ بچائے۔ یہ جو دعائیں بہت زیادہ ہیں۔ رمضان کے مہینے میں کہا کرتا ہوں زیادہ دعاؤں کی چکر کے بجائے ایک دعا پہ ڈوب جائیے، ایک دعا کے کسی ایک ٹکڑے پہ ڈوب جائیے۔ یہ دعا ہے دعا یا عدتی، اللہ بہت ہی قیامت کی دعا ہے، یا عدتی فی قربتی۔ وہاں پر ایک جملہ ہے، ٹکڑا ہے، الہی انا ضعیف علی النار فلا تعذبنی بالنار۔ جب آگ کا مسئلہ آتا ہے میں بہت کمزور، ذرا سا چرکا لگتا ہے برداشت نہیں کرتا۔ انا ضعیف علی النار، پروردگارہ آگ کے مسئلے میں بہت کمزور ہوں، مجھے آگ سے نہ جلا، آگ کی سزا نہ دے، خدا بچائے۔ انشاءاللہ روزے دار ہیں آپ لوگ، دعا کریں خدا پروردگارہ ہمیں آگ کے ذریعے سے عذاب نہ دے۔ مولا نے خود دعا کہ اللہم پروردگارہ بہت سب سے زیادہ میں ضعیف آگ کے مسئلے میں ہوں، آگ کے مسئلے سے، آگ سے مجھے عذاب نہ دے۔ توجہ بہت اچھی طرح سے، دعا ہے، دعا کا ٹکڑا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ میں زندگی بھر تک سمجھتا رہا یہ جلد میری ہے، یہ جلد مخالفت میں جا رہی ہے، میری مخالفت کر رہی ہے۔ چنانچہ انسان پوچھتا ہے لما شہدتم علینا، میں نے تمہاری اتنی حفاظت کی، اتنا خیال کیا تمہارے لیے، کریم لگایا، خوشبو لگایا، نہ جانے کیا کیا کیا، میرے خلاف کیوں گئے تم؟ یہ جلد جواب دے گی انطقنا اللہ انطق کل شیء، اللہ جس کو چاہتا ہے زبان دیتا ہے، تمہارا اختیار کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اس کا ہے۔ بس عزیزان گرامی، دین کے ان حدود کو سمجھنا ہے تو ہمیں اس گھر کی طرف جانا پڑے گا جہاں آگ بھی ہے، جہاں پر اختیار کی انتہا کا نام علی موجود ہے، مگر وہ گھر جل رہا ہے۔ کبھی سوچئے کہ کبھی میں سوچتا ہوں، برداشت ہی نہیں کر سکتے انسان، جب کبھی اپنے پر آتا ہے تو لے لیتا ہے، لیکن بیوی بچوں پر آتا ہے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ فاتح خیبر، چنانچہ جو لوگ کرٹیکلی دیکھتے ہیں اس حدیث کو، اس روایت کو، یہی پوچھتے ہیں کہ علی جیسا ہوتے ہوئے کیسے ممکن ہے کہ فاطمہ کے دروازے پہ آگ لگی؟
اس کو نہج البلاغہ میں پڑھ اٹھائیے، بتاتے مولا نے اقرار کیا کہ جی ہاں میرے ہاتھ باندھے گئے۔ مشکل کشا علی۔ بعض وقت سوچتا ہوں میں کہ کربلا سے شروع ہوئی ہے یا فاطمہ کے دروازے سے شروع ہوئی؟ حقیقت میں کربلا سے نہیں، دروازے فاطمہ سے۔ فرسٹ ڈیفینڈر آف ولایت آف مولا امیر المومنین، پہلی دفاع کرنے والی ولایت علی ابن ابی طالب کی فاطمہ زہرا دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں کہ جب تک کہ میری جان میں جان ہے میں تمہیں علی کے حوالے کرنے والے نہیں، علی کو حوالے کرنے والی نہیں۔ آنے والوں نے کہا ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ نفسیاتی پہلو ہے، جب کبھی بچوں کا تذکرہ آتا ہے، ظالم ترین انسان بھی بچوں کے مسئلے میں خاموش ہو جاتا ہے۔ شہزادی نے نفسیاتی پہلے تو آگے دروازے پر آنا پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، جو فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی گویا مجھے اذیت دی، جو مجھے اذیت دینے والا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اللہ کو اذیت دیا۔ دروازے فاطمہ پہ آ گئے تو معلوم ہے اسلام باقی نہیں رہا۔ اب شہزادی ٹیسٹ کر رہی ہیں انسان بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ جب انہوں نے کہا آگ لگا دیں گے تو فاطمہ نے کہا تمہیں معلوم ہے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین بھی ہیں۔ تمہیں معلوم ہے اس میں حسن و حسین بھی ہیں؟ آنے والوں نے کہا ہو تو کیا؟ اب دروازہ ڈھکیلا گیا، دروازے اور دیوار کے درمیان جو صاحب دمت ثاقبہ کی جو روایت ہے وہ لفظ ہے فَعَصَرَهَا، عربی میں عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو، جیسے فاطمہ دروازے اور دیوار کے درمیان نچوڑ دی گئی۔ یا ابتا کہہ کر کے بے ہوش ہوئی، بچے سراہنے آئے۔ یہاں بھی نفسیاتی پہلو ہے۔ اب کبھی دیکھیے گھروں میں ہوتا کیا ہے، جب کبھی باپ بیمار ہوتا ہے، بچے باہر سے آئے، باپ سو رہا ہے تو باپ کے پاس بچے نہیں جائیں گے، ماں سے پوچھیں گے امی ابو کو کیا ہوا۔ لیکن جب ماں بیمار ہوتی ہے تو باپ کے پاس نہیں جاتے، ماں کے سراہنے بیٹھ جاتے ہیں۔ فاطمہ بے ہوش ہوئی، حسنین سراہنے بیٹھ گئے، یا اماں، اے مادر گرامی، اے مادر گرامی۔ تاریخ یہ کہتی ہے فاطمہ زہرا نے، میری بہنیں سن رہی ہیں، سب سے مشکل مرحلہ وضع حمل کا ہے، لیبر ہے، سب سے زیادہ تکلیف دہ مقام ہے۔ فاطمہ زہرا کا بچہ شہید ہو چکا ہے، زخمی ہے فاطمہ۔ جب فاطمہ زہرا کے سرانے بچے کہہ رہے ہیں یا ابتا یا اماں، فاطمہ آنکھیں کھولنے کے بعد یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ مجھے کیا تکلیف ہے، پوچھ رہی ہیں این ابو الحسن، بچوں بتاؤ بابا کہاں ہیں؟ کہا بابا کو گلے میں رسی ڈالا۔ یہ تاریخ ہے، ایک بہت ہی خطرناک تاریخ ہے۔ اس تاریخ کی طرف اگر توجہ کریں سمجھ میں نہیں آتا انسان اتنا نیچے آ سکتا ہے کہ جس چیز کو جہاں پر رسول اکرم 6 مہینے تک دروازے پر جا کر فاطمہ کے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ کہہ کر کے آواز دیتے ہیں،